چشم آدم میں وقارے آدمی ماتم سے ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت الابدیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد ختم مرتبت ہے کہ جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی. معرفت امام کے بغیر زندگی کا کوئی بھی لمحہ کسی بھی معنی کے بغیر ہے. اور آج تو غیب پر ایمان کا سب سے بڑا عنصر پیش کرنا ہے کہ یہاں پر لوگ کم ہیں لیکن یہ تصور میں ہیں ہمارے کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو دکھ نہیں رہی مگر مجمع بھرا ہوا ہے. انشاءاللہ. اور جو انسانی زندگی کا سب سے بڑا ہنر ہوتا ہے وہ ہنر یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کو راضی کر لے. باقی تو دنیا کو راضی تو کوئی نہیں کر پایا تو ہم اور آپ کیا ہیں. ارے ہم اور آپ کو تو چھوڑ دیجئے، اس دنیا کو خدا راضی نہ کر پایا تو ہم اور آپ کیا راضی کریں گے. جو خالق ارض و سما ہے جب وہ اس دنیا کو راضی نہ کر پائے تو پھر اپنے عمل کو ایسے انسان کو انجام دینا ہے کہ اس کے حساب سے جو ہمارے قلیل عمل پر راضی ہو جائے، جو ہمارے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائے لیکن اس نے عمل کا طریقہ وہ دیا ہے کہ میرے حساب سے کرو، اپنے حساب سے نہیں. اللہ کے حساب سے عمل کو انجام دینا ہے اور اسی کے اعتبار سے اس کام کو انجام دینا ہے. اور یہی آواز دی کہ جو میری تھوڑی سی رزق کے اوپر راضی ہو جائے اس کے میں تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاتا ہوں. سوال زندگی کا یہ ہے کہ ساری دنیا ہمارے اعتبار سے اللہ نے خلق کی، ہماری ضرورتوں کا اس نے خیال رکھا، ہماری ضرورتوں کو اس نے پورا کیا. اس وقت بھی اس نے ہماری ضرورت کو پورا کیا جب خود ہمیں ہماری ضرورتوں کا علم
نہیں تھا۔ ہمارے پاس آج ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کھانا ہے، ماں کے پیٹ میں ہم کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، ہماری سانسیں کیسی چلیں گی، دل کی دھڑکن کیسی ہوگی، دل کی دھڑکن کی رفتار کیسی ہوگی، دماغ کام کیسے کرے گا۔ وجود تھا مگر اپنے وجود کا علم ہمیں نہیں تھا۔ ضرورتیں تھیں ہمارے بدن کی مگر ان ضرورتوں کا ہمیں علم نہیں تھا۔ جب وہ خدا جب ہماری ضرورتوں کا علم نہ ہو اس حالت میں عطا کرے تو پھر آج یہی تو ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو کس معیار پر لا کے کھڑا کیا، اور سب کا مقصد ایک تھا، اور وہ تھا انسانیت اپنے جوہر کو پہچانے، انسانیت اپنا علم رکھے۔ بار بار اللہ اپنی رزاقیت کا، اپنی رحمانیت کا، اپنے تمام تر احسانات کا، اور آپ جوشن کبیر میں بھی پڑھ یا من سبقت رحمتہ غضبا، جس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر سبقت رکھتی ہے، وہ رحیم پہلے ہے۔ خطائیں کر کر کے اگر توبہ کر لے تو بھی وہ معاف کر دیتا ہے، اس کی رحمت سبقت رکھتی ہے، وہ تو کسی کو سزا دینا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اب یہ تو انسان کا عیب ہے کہ معاف کرنے والا تیار ہے، خطا کرنے والا شرمندہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہماری زندگی کا سب سے پہلا نقطہ زندگی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خدا کو راضی کریں۔ خدا نے اس دنیا میں ہر چیز کو پہچانوانے کے لیے اپنے آپ کو کہا جدھر بھی دیکھو ہم ہی ہم ہیں، ہماری نشانیاں ہیں، ہم ہی ہمیں جدھر بھی دیکھو، یہ زمین کو دیکھو، یہ آسمان کو دیکھو، یہ ستاروں کو دیکھو، یہ لہلاتے ہوئے سبززاروں کو دیکھو، یہ ندیوں کو دیکھو، یہ لہروں کو دیکھو، یہ ان پر چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو، جس کو بھی دیکھو گے ہم ہی نظر آئیں گے، ہمارے سوا اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ بس نگاہ معرفت سے دیکھو تو تمہیں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے جو ہم نے خلق کیا ہے، یہ یاد رہے ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے، لیکن محبت میں کسی اور کی خلق کیا ہے۔ تمہاری محبت میں نہیں خلق کیا ہے، بلکہ ہم نے جن کی محبت میں خلق کیا ہے وہ اہل بیت ہیں۔ اگر ان کی معرفت تم نے حاصل نہیں کی تو تمہارا عمل کا کوئی بھی معیار اور کوئی بھی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، زیادہ تر واقعات انہی کی زندگی، چونکہ قوم بنی اسرائیل کو تو آپ جانتے ہیں قرآن میں جتنا ان کی نوازشیں کی گئی ہیں، ان کے نخرے اٹھائے گئے شاید کسی اور قوم کے، لیکن جہاں پر ان کی تمام تر ناز برداریاں کی گئی ہیں وہیں پر ان کی گمراہیاں بھی قرآن میں واضح ہیں۔ ایک اللہ نے کس طریقے سے، چونکہ معرفت امام تب تک ہم اللہ امام کو نہیں پہچان سکتے جب تک کہ الہی اقدار کو ہم نہ پہچانیں۔ اگر خدا کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر نہ رسول سمجھ میں آئے گا، نہ ایمان سمجھ میں آئے گا۔ پہلی تو بنیاد ہماری خدا ہے، خدا کو پہچانے تاکہ معرفت امام کی طرف ہم آگے بڑھیں۔ بعض اوقات میں ایک جملہ کہوں گا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، امام کا انتظار العجل زبان کے ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ان کا انتظار زبان کے ذریعے سے ہوگا تو پھر وہ انتظار کہیں نہ کہیں ہمیں امام کی مخالفت پر آمادہ کرے گا۔ اگر انتظار ان کا کرنا ہے تو زبان کے ساتھ ساتھ عمل کے ذریعے سے ہونا چاہیے، کیونکہ جس انتظار میں عمل نہ ہو، جس انتظار میں عمل نہ ہو، مثال کے طور پر ایک معمولی سی مثال دوں، چونکہ مثالات میں تشبیہات میں مناقشات نہیں ہوتے۔ مثلا بہت سے ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں بچے آنے والے ہیں، اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنائے، پروردگار جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنائے، جو سب سے بڑی چیز ہے زندگی کی۔ اگر میرے یہاں بھی، آپ کے یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے یہاں اولاد آنے والی ہوتی، ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا بیٹے کا انتظار یوں ہی کرتے ہیں کہ میرے گھر میں آنے والا ہے؟ ہاں، اگر جس کے گھر میں ولادت ہونے والی ہو، انسان کیا کرتا ہے؟ ایک اولاد کی خاطر
انسان کتنی زحمتیں اٹھاتا ہے؟ شادی کرتا ہے، اس سے بڑی زحمت اس دنیا کی اور کیا ہوگی؟ بعض لوگ تو اسی پر پورے اپنے مصائب پڑھ دیتے ہیں۔ شادی کرتے ہیں لوگ، ساری سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد بیٹے کے انتظار کی خاطر اگر اللہ کسی کو یہ خوش موقع نصیب فرمائے کہ یہ ہو جائے کہ ان کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، تو کیا میاں بیوی گھر میں یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں کہ بس 9 مہینے گزر جائیں بیٹا آ جائے؟ کہا نہیں، باشعور لوگ وہ ہیں جو آنے والے مہمان کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، گھر میں گہوارے کا انتظام کر لیا جاتا ہے، بستر کا انتظام کر لیا جاتا ہے، اس کے لیے کمرہ بنایا جاتا ہے، کمرے کو سجایا جاتا ہے، اس کی ضرورت کے کھلونے لا دیے جاتے ہیں تاکہ جب اس دنیا میں بچہ آئے تو روتا ہوا آئے، لیکن اس کے بعد پھر زندگی میں روئے نہیں۔ بھائی حقیقی ماں باپ وہی ہیں نا جو اپنی اولاد کو اتنا سکون دیں کہ رونا تو پیدا ہوتے وقت فطرت کا تقاضا ہے، لیکن پھر زندگی بھر وہ روئے نہیں۔ یہی تو ہے پدر کا تقاضا، یہی تو ہے باپ ہونے کا تقاضا کہ بچہ پیدا تو روتا ہوا ہو لیکن اس کے بعد وہ روئے نہیں، اس کی ضرورت کا ہر اہتمام کر دیا جائے۔ یہی تو انتظار کے معنی ہے کہ جب کسی کا انتظار کیا جاتا ہے تو تنہا باپ بننے کی خوشی نہیں، باپ بننے کا فریضہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو جب امت اپنے امام کا انتظار کر رہی ہے تو پھر تنہا زبان سے انتظار نہیں ہونا چاہیے، جو امام کے تقاضے ہیں اسے ہمیں پورا کرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ وہ تقاضے ہم کو پورے کرنے ہوں گے، اس میں پہلی اللہ کی مرضی کو پہچاننا، اللہ چاہتا کیا ہے۔ جناب موسیٰ کا دور ہے، کبھی کبھی میں نے ایک جملہ بھی آپ کے سامنے کہا اور اکثر الحمدللہ اس میں تو وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جو جوانوں کے باپ ہیں یا کم سے کم چھوٹوں کے تو باپ ہے ہی ہیں، بہت کم ہوں گے جو اس میں کنوارے ہوں گے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تکلیف نہ دیں، سب کی کوشش۔ میں بھی باپ ہوں، میں بھی سوچتا ہوں کہ میرے بچے اگر ان کو چھینک بھی آ جائے تو رات بھر آنکھوں سے ہماری نیند غائب ہو جاتی ہے۔ بیٹا سو جائے میں جگ رہا ہوں، بیوی تھک گئی تم بھی سو جاؤ میں جگ رہا ہوں، بیوی نے دیکھا شوہر تھک گیا آپ جا کر آرام کر لیجئے، اب ہم 2-4 گھنٹے دیکھ لیں گے۔ یہی تو ہے محبت کا تقاضا۔ لیکن جب یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو رات میں باپ کو نیند نہیں آتی مگر ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ یہی تو ہم تم کو پہچانوانا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کس کا نام ہے؟ قرآن اطاعت کا نام ہے، قرآن عبدیت کی دستور کا نام ہے، قرآن اس کتاب کا نام ہے جس میں جینے کا سلیقہ بیان کیا گیا ہے، طریقہ بتایا گیا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کر کے ہم نے یہ کہا ہے ماں باپ کے اوپر زیادہ احسان نہ کرو، لیکن جتنا کیا ہے کچھ تو کوشش کر لو۔ زیادہ کچھ نہ کرو بھائی، زیادہ تو کر بھی نہیں سکتے۔ کہا اگر زندگی بھر اس کی خدمت کرتے رہو مگر ایک آہ جو ماں نے پیدا ہوتے وقت لی تھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے، باقی اور کسی چیز کا تو بدلہ چھوڑ ہی دیجئے۔ اور یہ تب احساس ہوگا انسان کو کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے۔ اولاد کی خاطر ماں باپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں اور ماں باپ کی خاطر اولاد آج یہ وردھاشرم بنا دیے گئے ہیں، یہ بوڑھوں کے رہنے کی جگہ، گھر میں ان کو ٹکنے کی جگہ نہیں ہے، گھر میں ان کو رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جس ماں باپ یہی وجہ ہے عزیزو، یہ بیٹے کی غلطی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ماں باپ کی خطا ہے۔ اس کو بڑا پڑھا لکھا تو بنا دیا، انسان نہیں بنا پائے۔ اچھے اسکول میں بھیجنا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، انسان نہیں بنا پائے۔ ساری دنیا کا لب و لباب یہی تھا، بیٹے اتنے بڑے بن جاؤ کہ تمہارے پاس دولت ہونی چاہیے، اقتدار ہونا چاہیے، پاور ہونا چاہیے۔ دولت ہے تو سب کچھ ہے۔ ہم نے اس کو دولت کا ایسا پرستار بنا دیا کہ اس کو دولت کے سوا کچھ نظر نہیں آتی۔ دولت قارون کے پاس بھی تھی، دولت خدیجہ کے پاس بھی تھی۔ جو دولت راہ خدا میں خرچ نہ ہو وہ قارون کا مزاج ہے، جو دولت کو در حق پر ختم کر دے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔
مزاج دولت کا پا جانا نہیں ہے، بچے سے ماں رکھی نہیں جا رہی ہے، بھائی کہاں رکھو گے؟ کچھ نہیں کرو، گھر اس کا ہے، محنت اس کی ہے، زحمت اس کی۔ میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، آج کی جو دنیا ہے معذرت کے ساتھ سب سے، چونکہ جو اس دور میں میاں بیوی ہیں وہ آئندہ دور کے ماں باپ ہیں۔ کوئی بھی سلسلہ زمان رکتا نہیں ہے، دور زمان رکتا نہیں ہے۔ کل جو ماں باپ تھے کبھی وہ جوان تھے، آج وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی جگہ ہم نے لے لی، کل ہم ان کی جگہ لیں گے، ہماری جگہ دوسرے لیں گے، یہی تو دنیا ہے۔ کبھی زندگی میں یہ نہ سوچا جائے، ایک کہاوت نکلی کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، موڑا کدھر گیا؟ دیکھیے ہمارے بزرگوار ہنسنے لگے، موڑا کدھر گیا؟ کہا وہ بیوی ہوتی ہے۔ غلط، غلط ہے، بیوی ہے ہی نہیں ہے۔ بیوی تو اس کے ساتھ آتی ہے جو کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں۔ بتائیے اگر آپ کچھ نہ کرتے ہوں، کوئی صلاحیت نہ ہو، کوئی حیثیت نہ ہو، نہ دولت ہو، نہ پوسٹ ہو، نہ اقتدار ہو، نہ صلاحیت ہو، نہ خاندان ہو، نہ قبیلہ ہو، جائیے کسی اچھے گھرانے میں رشتہ دے لیجئے۔ کچھ نے تو ٹرائی بھی کیا ہوگا، کامیاب نہیں ہو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ کامیابی کے ساتھ خاتون آتی ہے، لیکن جو دنیا کے سب سے بڑے ناکام کو سہارا دے وہ صرف ماں ہے۔ کیا ہمارا وجود تھا؟ اگر ایک لمحے کے لیے وہ ہمیں کروٹ نہ کراتی تو ہمارا وجود اسی بغیر کروٹ لیے ہی ختم ہو جاتا۔ اب جو جوان ہیں وہ سمجھیں گے، اور جو خواتین ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھیں گی کہ جب شکم میں بیٹا ہوتا ہے تو نعمت خدا بھی عذاب لگنے لگتی ہے، کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا۔ یہ کون؟ کس کے لیے؟ کہ اپنے وجود کو خطرے میں ڈال کر جو کسی کو زندگی بخشے وہ ماں ہے۔ اور کب یہ ماں بوجھ بننے لگتی ہے انسان کے اوپر؟ جب شیطانی اختیارات میں انسان چلا جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ ماں سنبھالی نہیں جا رہی ہے، ماں ان سے سنبھل نہیں رہی ہے، کرے کیا؟ بیمار ہو گئی ہے نا، اب دوا کا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس زحمت اٹھانے کے لیے کوئی نہیں ہے، بیوی کی ہے کچ کچ ہو رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ کیا کریں؟ کیا ماں کو ایک سہولت دے دیں اور چلیں ان کو کہیں جنگل میں چھوڑ دیں تاکہ کوئی جانور آئے اور کھا کر چلا جائے۔ یہ اولاد اسے کہتے ہیں۔ کبھی کبھی جب یہی ہے وہ جہاں پر انسان، اللہ نے انسان کو کیوں خلق کیا؟ خود سازی کے لیے۔ خود کو بناؤ۔ خود کو بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پراپرٹی بناؤ، خود کو بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختیارات اپنے پاس ہو جائے، خود کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تنہا تم نہ کہو کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ کہے کہ تم میرے بندے ہو۔ یہ ہے خود سازی کا کمال۔ لے کے چل پڑا کدھر؟ جنگل میں چھوڑنے کے لیے۔ کس لیے؟ تاکہ جانور کھا جائیں۔ ماں کی خدمت اب کی نہیں جاتی نا، ماں کی خدمت اب ہو نہیں رہی ہے، بیوی ناراض ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی۔ اور کمال کی بات ہے کبھی کبھی یہی ماں باپ جو اپنے ساس سسر پر ظلم کیے رہتے ہیں، بڑھاپے میں یہی آ کر کہتے ہیں اولاد ہماری نالائق ہو گئی، خود تو لائق بن کے دکھایا ہوتا تو آج یہ نالائقی تمہاری اولاد میں نہ آتی، محنت کیا ہوتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ زحمتیں کی ہوتی۔ لے کے چلا، کہاں چل رہا ہے؟ جنگلوں میں، تاکہ اس کو جانور کھا جائیں۔ پہاڑ کی بلندی پر لے کے چلا، اور چلنے کے بعد ماں جان رہی ہے۔ عزیزوں، مائیں جب خاموش ہو جائیں ہمارے گھروں میں تو سمجھ لیجئے کچھ درد ہیں جو بیان نہیں کر رہی ہیں۔ جب تک ماں مسکراتی رہے، جب تک ماں ہنستی رہے، آپ کے اوپر اعتراض کرتی رہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تب تک سمجھ لیجئے وہ اپنے گھر میں رہ رہی ہے، اور جس دن سے وہ خاموش ہو جائے سمجھ لیجئے وہ کسی غیر کے گھر میں آ چکی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اس کو اس کے گھر میں رکھا جائے۔ اسی لیے اسلام نے کہا ماں باپ کو جب پیسے دو تو تمہارا ہاتھ اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی ماں باپ کو پیسے دو تمہارا ہاتھ اوپر نہیں، اس کا ہاتھ اوپر ہو، تم اپنی مٹھیاں کھول دو کہ تمہارا باپ اٹھا لے، تاکہ دنیا میں جب کوئی دیکھے تو یہ نہ سمجھے کہ تم دے رہے ہو، لوگ یہ سمجھے تمہارا باپ پیسے دے رہا ہے۔ یہ ہے دین کی تعلیمات۔ لے کے چلیں کہاں؟ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر۔ یہ جب انسانیت مجروح ہو جائے تو وہیں پہ شیطان کو حیات ملتی ہے۔
پہاڑ کی چوٹی پر چھوڑنے کے چلا. ماں جانتی ہے یہ کس لیے مجھے چھوڑنے آیا. جب بیٹا چلنے لگا تو اس نے ایک جملہ کہا, بیٹا ذرا راستہ خطرناک ہے, احتیاط سے جانا. جنگلی جانور ہیں, درندے ہیں, کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچائے, ذرا احتیاط سے جانا. وہ ماں کو چھوڑ کر وہاں سے چلا ہے کس لیے؟ تاکہ جنگلی جانور کھا جائیں. ماں جانتی ہے مگر پھر بھی اس کی زندگی کی دعا دے رہی ہے. جیسے ہی یہ بات ہوئی, ایک مرتبہ اللہ نے موسیٰ سے کہا, موسیٰ اسے دیکھ رہے ہو, جاؤ میری ایک کنیز ہے اسے جا کر بچاؤ. آئے جناب موسیٰ اس پہاڑ کے اوپر اور کہا تمہیں بچانے آئے. کیا تم جانتی نہیں ہو تمہارا بیٹا تمہیں کس لیے چھوڑ کر گیا ہے؟ کہا یا نبی اللہ میں جانتی ہوں میرا بیٹا مجھے کس لیے چھوڑ کر گیا ہے, مگر ماں ہوں نا, میں ماں ہوں. بیٹے کی چاہے بیٹا میرے لیے کچھ بھی کرے مگر میں زندگی کے سوا اسے کچھ دعا دے ہی نہیں سکتی. وہی نازل ہوئی, موسیٰ اس ماں کو دیکھ رہے ہو, بیٹا مرنے کے لیے چھوڑ گیا ہے مگر پھر بھی اس کے دل میں بیٹے کی محبت ہے. تو جو ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرے اس ماں کا خالق میں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. میں ہوں اس کا خالق, میں ہوں. میرے تو مجھے سوچو میں اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں گا. ایک توبہ تو کرو, کیونکہ انسانیت کا محور ہے امامت. امامت سے اگر دوری بنائی تو پھر وہ شرط پوری نہیں. لیکن بشرطھا و شروطھا وانا من شروط, اس کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں. عزیزو, تنہا امام کو مان لینا کافی نہیں ہے, اور یہ جملہ تو بہت عام ہو گیا ہے, تنہا امام کو ماننا نہیں, امام کی ماننا ضروری ہے. کہ ورنہ بہت سے لوگ اگر یہ تصور ہو کہ العجل, جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے, غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ امام کی معرفت پہلی ذمہ داری ہے. جب امام کی معرفت ہمارے اندر آئے گی تب ہم انتظار کا صحیح مطلب سمجھیں گے. تب ہم سمجھیں گے کہ ہمیں کیوں انتظار کرنا ہے, کس کا انتظار کرنا ہے. انتظار تو کوفے والوں نے بھی کیا تھا, نہیں کیا تھا انتظار؟ آ جائیے مولا, باغ آمادہ ہیں, آ جائیے زمین آمادہ ہے, آپ آ جائیے. 70,000 18,000 سے لے کر 70,000 تک, اس سے بھی زیادہ لوگوں نے نقل کے خط آ رہے ہیں, خط آ رہے ہیں. لیکن کیا ہے, جن خطوں میں کردار شامل نہ ہو وہ کربلا تو بنا سکتی ہے, امام کی مدد نہیں کر سکتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. جب کسی کے ساتھ زبردستی کی جائے تو ایسا ہی نتیجہ نکلتا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. کربلا کیوں پیش آئی؟ کبھی ہم نے سوچا کربلا کیوں یہ جو پیش آیا, کربلا کا معرکہ, یہ کربلا کی چیزیں پیش آئی؟ کیا کوفے میں امام کے چاہنے والے نہیں تھے؟ نہیں تھے, چاہنے والے تھے, بھرا پڑا تھا وہاں کوفہ. خط آ رہے تھے نا امام کے. امام کے پاس مکے میں کتنے خط آئے, ہزاروں کی تعداد میں خط آ رہے, آپ آ جائیے. کتنے آئے کوفے سے؟ کہا اس لیے خط لکھے جا رہے تھے, کردار شامل نہیں تھے. آج بھی ہم خط لکھ رہے ہیں عریضوں کی شکل میں, خط ہی لکھا جا رہا ہے نا. ہر سال کروڑوں کی تعداد میں عریضے لکھے جا رہے ہیں اور وہ نہیں آ رہے. کیوں؟ کہ کربلا دوسری نہ ہو. اللہ نے انہیں محفوظ کر لیا. کربلا دوسری نہیں ہونی چاہیے. 11 کو ہم نے بغیر مانگے دیا تمہاری ہدایت کے لیے. 12ویں کو مانگو گے تو بھیجیں گے, مگر زبان سے نہیں, کردار سے بلاؤ. جب کردار تمہارے سنور جائیں گے تو بلانے کی ضرورت نہیں. اور عزیزوں, کربلا نے پیش کیا, کیا پیش کیا؟ کہا جب کردار کی بلندی پر ہو تو خط تمہیں نہیں لکھنا پڑے گا, وہ خط لکھ کے بلائیں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. پہچاننا امام کو پہچانو.
پہچاننا امام کو ضروری ہے، خالی جاننا ضروری نہیں کہ 12 امام. کیا کوفے والے نہیں جانتے تھے؟ تاریخ نے ہر چیز، تاریخ کو پڑھیے اور عبرت حاصل کریے. تاریخ دینا کیا چاہ رہی ہے، تاریخ سمجھانا کیا چاہ رہی ہے. اتنا بڑا شہر کوفہ کا، جہاں پر امام نے اپنی ساری زندگی جمل کے بعد وہی موڑ دیا اپنے آپ کو. لیکن کیا تھا وہ مسئلہ؟ وہ مسئلہ یہی تھا، امام کو مانتے تو ہیں مگر ہماری شرطوں کے اعتبار سے ہمیں تسلیم کریے. اس کا مطلب یہ امام کی معرفت نہیں. اگر امام کو گانا پسند نہیں، یقیناً پسند نہیں. امام کو ناچ نہیں پسند، یقیناً پسند نہیں، اور ہم ان کی ولادتوں کے اوپر ناچ اور گانا کریں، ہاں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے اپنے عمل کے اعتبار سے ان کو پرکھا ہے، ان کے کردار کے اعتبار سے خود کو نہیں ڈھالا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. آگے آ جائیے، آگے جگہ ہے، آگے آ جائیے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ارے اور آگے تشریف لائیں. ممبر سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ ممبر کے قریب آئیے. ممبر کے بھائی، ہماری زندگی تو یہ بزرگواران جانتے ہیں، ہماری زندگی تو ممبر کے آس پاس ہی ہے. ہمارا تو پورا اتہاس، ہماری تو تاریخ ہی ممبر کی ہے. بلکہ مجبور انہیں کیا جاتا ہے جو بھاگنے والے تھے، ان کے کجاوے ضبط کر لیے گئے. لیکن جو علی والے تھے تو ان کا ممبر سے آس پاس تھا، سارا سروکار ہی آس پاس ہے. تو جہاں ولایت ہے وہاں پروانے ممبر کے ہونے چاہیے، ممبر سے دوری نہیں ہونی چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. مزاج کیا ہے؟ دین کون سا مزاج پیش کرنا چاہتا ہے؟ آج جو سب سے بڑی ضرورت، ہم دین کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں. جس کو بھی دیکھ لیجیے اپنے حساب سے. ہم قرآن کو اتنا، جیسے یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ بعض آیات کو لیتے تھے جو ان کے فائدے کی ہوتی تھیں، اور جو ان کے فائدے کی نہیں ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے؟ ہٹا دیتے تھے. آج ہمارے یہاں بھی وہی جھوٹ بولنا ہے، اس کو نہیں لیں گے، ہے نا. بیاج کھانا ہے، اس کو اسلام سے نہیں لیں گے. نامحرم کو دیکھنا ہے، اس کو اسلام سے نہیں لیں گے. جو ہمیں چاہیے اس کو ہٹا کے لیں گے، اور جو ہمیں نہیں چاہیے، جو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کو لے لیں گے. دین اس کا نام نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے کہ پہلے معرفت امام حاصل کرو. معرفت امام حاصل ہو جائے تو خود کو ان کی اطاعت کا پابند بناؤ. کیسے پابند بنانا ہے؟ علی ابن حمزہ روایت کرتے ہیں کیسے بنانا ہے پابند. عزیزو، دعوائے محبت کرنا آسان ہے، محبت کے ترازو پر خود کو کھڑا اتارنا یہ سخت ہے. اتنا آسان نہیں ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان نہیں ہے. محبت نے ہمیشہ قربانیاں مانگی، اور جس میں قربانی نہ ہو اسے محبت نہیں کہتے ہیں. محبت لینے کا نام نہیں ہے، محبت عطا کرنے کا نام ہے. یہ دنیا کی گندی محبتیں، یہ دنیا کی بیہودہ محبتیں، جہاں پر انسان قربانیاں مانگتا ہے، جہاں پر اولاد کی تربیت اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا، ماں باپ سے اسی لیے محبت ہوتی ہے. دولت والے ہیں تو ٹھیک ہے، غریب ہیں تو پڑے رہو ایک کنارے. محبت میں دولت نہیں دیکھی جاتی، محبت میں اقتدار نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ محبت نام ہے قربانیوں کا. جہاں پہ قربانی نہ ہو وہ محبت نہیں ہے. روایت کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست آیا کوفے سے. کس حد تک دین ہم کو چاہتا ہے؟ اطاعت مولا کی چاہیے. امام نے کیا، وہ انار والا واقعہ آپ کو معلوم ہی ہے کیا کیا تھا امام نے؟ کہا اتنی زحمت کرنے کی ضرورت ہی کہاں تھی تمہیں.
جو پھلوں کے اوپر ڈھانچہ بنایا جا رہا تھا اور سانچے میں ان کے نام اتر رہے تھے، اپنے دین کو ثابت کرنا مشکل ہو گیا، تو اب یہ 40 لوگوں کو اکٹھا کیا، 40 میں سے چھانٹتے 3 سب سے متقی اور پرہیزگار بلائے گئے، جاؤ گریہ وزاری کرو، صحراؤں میں جاؤ، بلاؤ امام کو کہ مذہب خطرے میں ہے۔ امام ظہور فرماتے ہیں اور آتے ہیں، کہتے ہیں اتنی زحمت کی ضرورت کیا تھی، دل کی پاکیزگی سے دربار میں بلاتے تو آ جاتا۔ اتنی جھنجھٹ کی ضرورت، ہمیں بلانے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو سدھار لو، ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پرابلم ہماری طرف سے ہے، پرابلم ادھر سے نہیں ہے، وہ تو بیٹھے ہی اسی لیے ہیں تاکہ دنیا کی ہدایت کریں، وہ اس لیے خاموش ہیں چونکہ اذن الہی ہمارا کردار مانگتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ آیا وہ انسان، کہا مجھے اپنے مولا سے ملوا دیجئے، ایک اپوائنٹمنٹ دلا دیجئے تاکہ ہم مل لیں۔ مل گیا ملاقات کا، چھٹے امام کے خدمت میں وہ آیا، اور جیسے ہی آیا ایک جملہ کہتا ہے، مولا میں بنی امیہ کے جو عمال ہیں، کام کاجو لوگ ہیں، کام کرتے ہیں، ان کے نوکروں میں سے ہوں، امپلائیز میں سے ہوں، میں میرے مال میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، مولا اس ذریعے سے میں نے بہت کمایا ہے۔ سنیے گا عزیزو، محبت کیا مانگتی ہے۔ دولت کی خاطر دین کو قربان کر دینا یہ بڑا آسان ہے، لیکن دین کی خاطر دولت کو قربان کر دینا بہت مشکل ہے۔ یہی ہوئی تھی کربلا، اسی کا پس منظر ہے۔ کربلا کوئی اور چیز نہیں ہے، کیا یہ نہیں تھا کہ شیعہ اس دور میں نہیں تھی، لیکن زبانی شیعہ اور کرداری شیعہ میں بہت فرق ہے۔ پورا مدینہ رسول، اس زمانے میں شیعہ سنی کا اتنا تصور نہیں تھا، مدینہ پورا رسول کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ سارے لوگ کس کہتے حسین کی مسجد النبوی میں آ کر روز امام کی ملاقات کرتے تھے، زیارت کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ آپ مکے میں آئے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، راستے میں چلے لوگ دیکھ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، کربلا میں آئے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، ملاقات بھی کر رہے ہیں، دیدار بھی کر رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتانا چاہتی ہے امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، امام کے نقش قدم پر چلنا کمال ہے۔ یہ نہیں کمال ہے کہ ہم نے ان کو دیکھ لیا، آ جائیے اور ہم آپ کا دیدار کیا کرو گے دیدار کر کے؟ اگر کردار کس کا، شمر نے امام کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تو اس نے بھی تھا، عمر سعد نے نہیں دیکھا تھا، اس نے بھی دیکھا تھا۔ کس نے نہیں دیکھا تھا؟ کربلا دونوں طریقے کے لوگوں کا مجمع ہے، اور ساری کربلا کا ایک ایک فرد امام حسین کو دیکھ رہا ہے، مگر حسین کو پہچانتے کون ہیں؟ کہا وہ جو تنہا دیکھ کر نہیں، کردار حسینی میں ڈھل کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، امام کے نقش قدم پر چلنا کمال ہے۔ وہ سامنے ہو تو بھی وہ ہم سے راضی ہیں، غیبت میں ہو تو بھی ہم سے راضی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ یہ ہمارے یہاں جو آ جائیے، ہر صلوات کا حصہ اچھی چیز ہے۔ آخری زمانے کے لیے غیبت کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ امام فرج کی دعائیں کرے انسان امام کی، لیکن خالی یہ دعا، کردار سازی چاہیے، کردار کو بنانا ہے۔ کیسے کہ اگر رات کے سناٹے میں، جو کہ اگرچہ اس کے شرائط میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر رات کے سناٹے میں امام کی آواز آ جائے تو جو لباس پہنے ہوں اس میں جاتے وقت امام سے شرمندگی کا احساس نہ ہو، جو بستر پر لیٹے ہوں اس بستر پر لیٹنے میں انسان کو امام سے شرمندگی نہ ہو، اور اگر امام دق الباب کر کے گھر میں آ جائیں تو کم سے کم اتنا تو مال پاک ہو کہ امام کو ایک کپ چائے تو پلا سکے، اتنا تو ہمارے اندر صلاحیت ہو۔ مجھے ملنا ہے امام سے، ملاقات ہوئی، مولا میں اس کے کارندہ ہوں، اس کے یہاں کام کرتا ہوں، بہت دولت کمائی ہے، تو امام ایک جملہ کہتے ہیں کہ مولا کوئی راستہ بتائیے کہ میرا مال پاک ہو جائے۔ کم سے کم اس کے اندر یہ غیرت تھی، آج تو ہمارے اندر یہ بھی غیرت ختم ہو چکی ہے، مال پاک کروانے کی کوشش ہی نہیں۔ اب تو مال امام بھی صورت دیکھ کر دیا جاتا ہے، ضرورت دیکھ کر نہیں دیا جاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔
ان کو ہم پہچانتے ہیں، چاہے وہ ضرورت مند ہوں نہ ہوں. ضرورت مند گھروں کے اندر بھوکے مر رہے ہیں، ان سے کوئی مطلب ہی نہیں، چونکہ مال تو امام کا ہے، مالک ہم بنے بیٹھے. احساس ہی نہیں ہے. بینک مینیجر میں، اگر بینک میں ہم جاب کرتے تو اپنے مینیجر سے ڈر ہے. کیشیئر اگر ہمیں 1 روپے کا حساب کتاب ادھر نہیں ہوگا. اور جو ولایت تکوینی رکھتا ہے اس کا خوف نہیں ہے ہمارے اندر، اس کا خوف ہی نہیں ہے، کسی کے اندر خوف نہیں ہے. کون سی بات ہو گئی یہ؟ جب مال اس کا ہے تو اس کی مرضی کے اعتبار سے خرچ کرو. نہ یہ مولانا کا حق ہے، نہ غیر مولانا کا حق ہے، نہ کسی کا حق نہیں. یہ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، مستحقوں کا حق ہے. جن کے پاس گھر نہیں اس کو گھر بنوائیے، جس کے پاس ضرورت بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھوائیے. یہی تو ہے ان کا، یہی تو کیا. رات بھر علی کس لیے نکلتے ہیں کوفے کے درمیان، کوفے کے گلیوں میں؟ دن میں تو ضرورت مند آ ہی جاتے ہیں، رات میں ان کے لیے نکلتے ہیں جو شرم کے مانتے مانگتے نہیں ہیں. ان کے لیے نکلتے جو شرم کے مارے مولا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. کہا دن میں جو ضرورت مند ہے ان کو دوں گا، جو رات میں حیا پسند ہے انہیں دوں گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. میری دولت کو آپ پاک کر دیجئے. امام نے کہا ایسے ہی لوگوں سے ہمارا حق غصب ہوا ہے. اگر یہ ضرورت مند جو دولت کمانا چاہتے تھے، جو منفعت کمانا چاہتے تھے، جو ان کی قربت چاہتے تھے، اگر وہ بنی امیہ کے ساتھ نہ جاتے تو بنی امیہ کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہمارا حق چھین لیتے. بھئی حکومت تو لوگوں سے چلتی ہے نا، اکیلے تو کوئی چلا نہیں سکتا. لشکر کس کا ہوتا ہے؟ انہی کا تو تھا. یہی لوگ تو تھے جو پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، اقتدار کی خاطر بنی امیہ کے جا کر دولت میں، حکومت میں شامل ہو گئے تھے. اسی لیے ان لوگوں نے امام کا حق لیا. کہا مولا کروں کیا؟ سنیے گا عزیزو، کروں کیا؟ یہ روز روز مولا سے ملنے والا نہیں ہے. آیا ہے، اتنا بھی رابطہ نہیں ہے کہ امام سے ڈائریکٹ جا کر ملے. امام کے صحابی سے سفارش کروا کر مل رہا ہے. کہا مولا کروں کیا؟ کہا جو کہوں گا وہ کرو گے؟ کہا بولیے آپ، میں کروں گا. کہا جتنی تمہاری حرام کی دولت ہے سب پھینک دو، جس سے لیا ہے سب اس کو واپس کر دو، تمہارے پاس کچھ نہیں رہنا چاہیے. کہا مولا آپ نے کہہ دیا تو میں نے کر دیا. ساری دولت اس نے اپنے پاس سے ہٹا دی. معیار بتایا امام کی محبت کا کہ تنہا امام کو ماننا کافی نہیں ہے، اطاعت کا جذبہ پیدا کرو. جو وہ کہیں وہ کرو، چاہے سکون بخش ہو چاہے تکلیف دے ہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور حالت ایسی ہو گئی اس بندے خدا کی، جب دولت ساری چلی گئی. آج سوچے جو مرسڈیز پر چلنے والا ہو، ایک دن پتہ چل جائے کہ مرسڈیز جو لیا یہ جوئے سے کھیلی ہوئی ہے، ہاں، اور کہ اس کو ہٹا دیا جائے. تو سوچیے آپ جو مرسڈیز سے چلنے کا عادی ہو، اس کو ایک بار کی پیدل کر دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. اس کو تکلیف ہوگی. پہننے کو کپڑے نہیں اس کے پاس، کھانے کے لیے کھانا نہیں. لیکن ایک جملہ کہتا ہے کہ جو میرے مولا نے کہا تھا، جب ساتھ میں مرنے کا وقت آیا تو اس کے جب امام کے چاہنے والے پہنچے تو وہاں پر جب پہنچے تو پوچھا حالت کیا ہے؟ کہا جو میرے مولا نے کہا تھا میں نے اپنی مولا کی مرضی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. لوگوں نے کفن بھی دیا اس کو، لوگوں نے دولت جو بھی اس کی ضرورتیں تھیں مرنے کے بعد سب کیا. پلٹ کر آئے اور آنے کے بعد امام سے کہتے امام یہ ہوا. تو اس نے امام نے کیا جملہ کہا جو روایت کا مفہوم ہے؟ اس نے ہماری مرضی کی خاطر خود کو قربان کر دیا. یہ ہے اطاعت کا جذبہ. اگر یہ انسان کے اندر ہے تو پھر اس کو یہ نہیں ڈرنا ہے کہ امام ہم اصحاب میں ہوں گے کہ نہیں. امام اصحاب میں خاندان دیکھ کر شامل نہیں کریں گے، امام دیکھ کر منصب دیکھ کر شامل نہیں کریں گے. کربلا میں اگر خاندان بنی ہاشم کا چاند موجود ہے تو کربلا میں حبشی غلام بھی موجود ہے. کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ کہا ہمارے یہاں صرف کردار دیکھے جاتے ہیں. جو ذات اور نسب دیکھ کر منصب دے وہ اہل دنیا ہیں. اہل بیت کمال دیکھ کر منصب عطا کرتے ہیں، منصب دیکھ کر کمال نہیں عطا کرتے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.
اس منزل پر ہماری آج کی ذمہ داریاں ہیں، ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں. ہم آپ کوئی اس سے بری الذمہ نہیں ہے. بس ہر ایک کی ذمہ داری اس کے اعتبار سے، ہر ایک کی ذمہ داری اس کے منصب کے اعتبار سے، ہر ایک کی ذمہ داری اس کی صلاحیت کے اعتبار سے. ایک آیت اللہ کی ذمہ داری ان کے علم کے اعتبار سے، علامہ کی ذمہ داری ان کے اعتبار سے، ہم جیسے جاہلوں کی ذمہ داری ہمارے اعتبار سے، آپ جیسے بزرگوں کی ذمہ داری آپ کے اعتبار سے. ذمہ داری سب کی ہے، کوئی اپنی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتا. عزیزو، نفس اگر تزکیہ ہو گیا، نفس کو ہم نے پاک کر لیا، تو پھر انتظار یہی تو ہے. انتظار دعائیں پڑھنا کیا ہے؟ یہ دعا جو جملے ہم ہوتے ہیں، دعائے ابو حمدہ صومالی ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، دعائے عہد ہے. مثال کے طور پر دعائے ہے 40 دن تک جو پڑھے ہے نا اس کے اوپر وہ امام کے اصحاب میں شمار ہوگا. یہی تو ہے نا. لیکن کیا 40 دن تک جو پڑھ لے وہ امام کے اصحاب میں شمار ہوگا اور نکلنے کے بعد وہ اپنا کردار نہ بدلے تو کیا فائدہ اس کے پڑھنے کا؟ اگر دعائے عہد پڑھنے کے بعد ہم مصلی سے اٹھے اور وہی لوٹ، وہی ڈکیتی، وہی چوری، وہی جھوٹ، وہی نامحرموں کی بے حرمتی، وہی ماں باپ کے ساتھ زیادتی، وہی اولاد کے پاس ظلم، وہی غصب کرنا، وہی لوگوں کو تکلیف دینا. جب نبی جس ان صحابی کی نماز پڑھائے اور ایک معمولی چیز کے اوپر، عزیزو ہمارے اور آپ کے اگر کوئی انسان بڑا عالم آ کر نماز پڑھ لے تو ارے ماشاء اللہ آج کو یہ فخر ہونے لگتا ہے فلاں آیت اللہ نے نکاح پڑھ دیا، فلاں آیت اللہ نے نماز پڑھ دیا، تو 7 پشتوں تک ایسا لگتا ہے کہ ماشاء اللہ ان کو جنت مل گئی. نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نبی نماز پڑھا کے اٹھے اور چلنے لگے. ماں نے حسرتوں کے ساتھ اپنی زبان کو کھول دیا، خوشا نصیب میرے بیٹے، تیرا نصیب کتنا اچھا ہے جو نبی نماز پڑھا رہا ہے. تنہا نماز نہیں پڑھائی نبی نے، نبی تشیع جنازہ میں ہیں، آگے آگے چل رہے ہیں. کتنا اچھا نصیب ہے میرے بیٹے کا کہ جو اس کی نماز نبی نے پڑھائی ہے. آواز دی، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا تنہا اس لیے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جب گھر میں آتے تھے رویہ غلط ہوتا تھا. تو جو اخلاق کے مظاہرے میں کمی کا پیش کرے، جو اخلاق کا مظاہرہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ صحیح سے نہ کر سکے، تو نبی کی نماز بھی اس کو نجات دینے والی نہیں ہے. کیوں پیش کیا جاتا ہے یہ سب چیز؟ سدھارو خود کو. کسی کی نماز پڑھنے سے، کسی کے ساتھ زندگی گزارنے سے. اور بہت کبھی کبھی تو میں کہہ دیتا ہوں، اور یہ بزرگوں کے بھی جملے ہیں، کہ ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے، ہم سب میں الحمدللہ کسی کے دادا پردادا نجف میں اگر دفن ہو جائیں، کربلا میں دفن ہو جائیں، مدینے میں دفن ہو جائیں، تو پشتیں فخر کرنے کے لیے باقی رہ جاتی. ماشاء اللہ فلاں جگہ دفن ہو گئے، وادی السلام میں ہم جاتے ہیں، انگلی سے نشان بنا کے آ جاتے ہیں اپنی قبر کو. عزیزو، قبر کسی کے بغل میں بن جائے تو اس سے نجات نہیں ملتی ہے نا؟ امام حسین افضل ہیں کہ سرکار دو عالم، یقیناً سرکار دو عالم افضل ہیں جب ان کی قربت میں قبر ہو. لیکن اگر وہ معرفت کے بغیر ہو، وہ قبر نجات دینے والی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے نجات دینے والی ہوگی؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. ایک کھلی کتاب کا نام ہے دین، ایک سامنے کی بات کا نام ہے مذہب. کھل کے بات کرتا ہے، کسی کا چہرہ دیکھ کر اسلام بات نہیں کرتا ہے. اگر قرآن نازل ہو رہا ہے کفار قریش کے لیے، تو اپنے رسول کو بھی کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب. رسول کے چچے کے ہاتھ توڑ رہا ہے. قرآن چہرے دیکھ کر بات نہیں کرتا ہے. اے نوح، آج کے دن سوائے وہ جو تیری کشتی میں آ جائیں گے کوئی بچنے والا نہیں، صرف تیرے اہل بچیں گے. بیٹا غرق ہونے والا ہے. نبی نوح کو معلوم ہے یہ اہل نہیں ہے، مگر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی رشتہ داری نجات دینے والی نہیں ہے. میرا بیٹا دفن ہو رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، یا اللہ تیرا وعدہ سچ ہے، میرے بیٹے کو بچا لے. آواز دی، انہو عمل غیر صالح، وہ عمل غیر صالح ہے. تو عزیزو، جب بیٹا نبی کا
عمل اچھا نہ ہو تو نبی کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو جاتا ہے، اور ہم اسی میں پھولے پچک رہے ہیں کہ ہم ایک ماتم کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ماتم کروانا ہوتا امام حسین کو تو ان کو مرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ کون؟ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، مولوی جنت دے سکتا ہے، مولا جنت نہیں دیں گے۔ مولا نے ایک چیز بیان کی ہے، کردار امامت میں خود کو ڈھالو۔ غیبت خود سازی کا ایک ذریعہ ہے، پہچانو غیبت کس لیے ہے، کس لیے ہم نے اپنے حجت کو پردے میں ڈال دیا ہے، تاکہ تم اس غیبت کے دور میں اگر ہماری وجہ سے آنا ہوتا ان کو تو 313 کی ضرورت نہیں، 20 کروڑ ہیں اس وقت آ چکے ہوتے۔ کہا نہیں، ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا وعدے کر رہی تھی، 70,000 خط دیے تھے، جان کی پڑی تو سب کے سب چلے گئے چھوڑ کر، 20 کروڑ ہے، معلوم نہیں کتنے آؤ کتنے چلے جاؤ۔ یہ ہے دین، اس کو کہتے ہیں شریعت۔ اگر اس معیار پر ہم نے اپنے آپ کو کھرا اتار دیا اور اس جگہ پر اپنے آپ کو ثابت قدم کر لے گئے تو پھر امام کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آواز دیں گے۔ ہمارے اصحاب کہاں ہیں؟ تو ہمارے کوئی نہ یہ دنیا، نہ یہ زمان، نہ یہ رات کی تاریکی، نہ یہ ہواؤں کا چلنا، کوئی چیز امام کی آواز کو ہمارے کانوں تک آنے سے روک نہیں پائے گی۔ کردار سنوارو، وہ خود بلائیں گے، کردار بگڑا ہے تو اپنی بزم سے بھگا دیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کہاں ہے دنیا؟ معمولی سے ایک جوان جا رہا ہے، کس حالت میں؟ میں نے یہ جملہ کئی جگہ پڑھا اور کل بھی ایک آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی لذت کا نام ہے خاتون۔ اپنے آپ کو انسان بچا کر رکھے اور اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے۔ اچھے اچھے کی فطرت بدل گئی ہے ان کو دیکھنے کے بعد۔ جو گھروں میں بیویوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ بھی باہر سوچتے ہیں کہ ایک نظر کسی کو دیکھ ہی لی۔ یہی تو ہے نا کہ لذت ہے اس کے اندر۔ ایک جوان جا رہا ہے، جاتے جاتے اتنا مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، ایسے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، اس کو آگے کی خبر نہیں، اور وہ ایک گھر سے اونٹ کی ہڈی لٹکی ہوئی تو اس میں لڑا، پورا ہی پیشانی اس کی کٹ گئی، تب بھی اس کو احساس نہیں ہے۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا ایک ادنا سی لذت کی خاطر میں نے اپنے خدا کو بھلا دیا۔ اگر خدا یاد ہوتا تو اتنی دیر میرا وقت گناہوں میں نہ گزرتا۔ کیا مل جائے گا اس کو دیکھنے سے؟ کچھ ہمارے جوان تو ایسے ہوتے ہیں، جیسے ہندوستان میں، ایران میں بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کار سے جا رہے ہو، اسکول لڑکیوں کا جب چھوٹنے کا ٹائم ہوتا ہے تو کچھ لڑکے ہوتے ہیں اسکوٹر ہی فل اسپیڈ میں بھگائے چلے جا رہے ہیں، ایک پہیے پہ بھگائے چلے جا رہے ہیں، وہاں تو ایک پہیے پہ بھگاتے ہیں۔ ایک بھائی کون دیکھ رہا ہے تم کو؟ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے دیوانہ ہے یہ۔ بھائی ایکسپریشن دینے کے لیے اور امپریشن دینے کے لیے کھڑے تو رہو وہاں پر، کم سے کم تمہیں دیکھا تو کسی نے۔ یہ بھی پتہ نہیں اس سے زیادہ جہالت کیا ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال بھی رہے ہیں اور کوئی نتیجہ بھی نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ خود کو انسان سدھارے، سب سدھر جائے گا۔ کہتے ہیں سماج بہت برا ہے۔ سماج کس سے بنا ہے؟ فرشتوں سے بنا ہے۔ کس نے بنایا ہے سماج کو؟ فرشتوں نے، جانوروں نے۔ یہاں کا سماج جانور چلا رہے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جدھر جائیے ادھر 50 کا جھنڈ، ادھر 100 کا جھنڈ، چاروں طرف پورے سماج میں جانور ہی جانور ہیں۔ ابھی میں یہاں تو گاڑی بھی لوگ تیز سے نہیں چلا سکتے، ایک جگہ میں جا رہا تھا ابھی، اتنے جانور ہر جگہ، وہ 50 کا جھنڈ کھڑا ہوا ہے، 100 کا جھنڈ کھڑا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ جب سماج میں انسان حیوان نما ہو جائیں تو سماج میں جانوروں کی ہی حکومت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ سماج کو کون بناتا ہے؟ سماج ہم بناتے ہیں نا۔ ہم اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتے۔ ایک میرے دوست تھے، انہوں نے آ کر ایک جملہ کہا اور کہتے ہیں کہ مولانا آج کل کا تو زمانہ ایسا ہے کہ گوری بیٹیاں ہوں تو فوراً شادی ہو جاتی ہے، اور لڑکی کا اگر رنگ کم ہے تو رشتے ہی نہیں آتے۔ اب پتہ نہیں یہاں والوں کا کیا ذوق ہے، لیکن آج کل یہ بیماری ہے، سب کو گوری بیوی چاہیے، چاہے خود کو آئینہ دیکھنے سے انکار کر دے مگر چاہیے حور۔
سب کی پرابلم یہی ہے بھائی، ماں باپ کو تو اپنے سارے بچے اچھے لگتے ہیں، ماں باپ کو تو اپنا بچہ اگر وہ توے کا الٹا حصہ بھی ہو نا تو وہ بھی رضوان جنت لگتا ہے۔ اپنی اولاد سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن اپنی اولاد نہیں، دوسرے کی اولاد کے اوپر انسان فیصلہ کرے۔ سب کو خوبصورت بیوی چاہیے، کہنے لگا مولانا سب کو آج کل خوبصورت بیویاں چاہیے، جن کی بیٹی گوری ہیں، جن کی بیٹیاں گوری ہیں، ان کی شادیاں جلدی جلدی ہو جاتی ہے۔ میں نے ان سے جملہ کہا، اگر آپ نے بہو میں رنگ نہ دیکھا ہوتا ہے نا، اگر بہو میں رنگ نہ دیکھا ہوتا تو بیٹیوں کا رنگ بھی نہ دیکھا جاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ماں باپ کے تو کھاتے کھاتے ان کا پیٹ بھر جائے، اتنے رشتے ہر جگہ لے کر جاتے ہیں۔ ہماری طرف تو یہ بہت ہیں، آپ کی طرف تو نہیں معلوم۔ ہر جگہ رشتہ، جہاں پر چلے وہاں پہ جا رہے ہیں، ایک دن وہاں کھانا کھائیں گے، پھر اس کے بعد وہاں کھانا کھائیں گے۔ جب بیٹے کی باری ہوئی اور بیٹی میں انتظار کرتے کوئی ایک ہی دن آ کے کھانا کھا لے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جب انسان سماج کو خراب کرتا ہے۔ ایک ایک فرد سے سماج بنتا ہے۔ اگر ہر فرد اپنی اصلاح کر لے اور اپنے آپ کو سنوار لے جائے تو پھر اسے شکایت نہیں ہوگی۔ اگر راستے میں پڑے ہوئے کانٹے کو ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہٹا دیا تو کسی کے پیر میں نہیں چبھے گا۔ آج کسی کے پیر میں چبھے گا، اگلے راستے پر ہمارا پیر اس سے ٹکرائے گا۔ سماج کی اصلاح نہیں کرنی، ایسے ہی تو ہے، اور آج کی ضرورت یہی ہے۔ امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ پہلی شرط، آؤ گے کیسے؟ کہا تب آئیں گے جب تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ ہمارے دل ہی نہیں مل رہے۔ اب تو مجلسیں بھی اس لیے رکھ دی جاتی ہیں کہ وہ والی مجلس کو کاٹنا ہے، اس والی مجلس میں مجمع نہ جائے، اس لیے اپنی مجلس میں بلانا ہے بہت بڑے والے کو کہ ایک بھی آدمی ادھر نہ جانے پائے۔ کس کے لیے رکھ رہے ہو یہ؟ کس کے لیے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ خلوص کے ساتھ رکھو کہ کوئی نہ ہوگا، وہ ہوں گے جن کے ہونے پر خدا کو ناز ہے۔ اور اگر ان کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا آ جائے، ساری دنیا آ جائے، کس کام کی؟ جب حسین کا گھرانہ ہی نہیں آیا تمہارے گھر میں تو یزیدوں کو بلا کے فائدہ کیا ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ دین کی خدمت کا جذبہ رکھو، امام کی خدمت کا۔ مولا آپ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہے، آپ تشریف لائے، ہمارے لیے بہت چیز۔ یہی تو ہے نا کہ چھٹے امام، میں بس زحمت آپ کی تمام کیا، کسی نے مجلس رکھی، امام کو دعوت دیا۔ اب دیکھیں اہل بیت کتنی عظمت کے حامل، اور جب عزاداری کا معیار آ جائے تو کس طریقے سے اپنے عزاداروں سے پیار کرتے ہیں۔ امام کو دعوت دی، امام تشریف لائیے گا، ہمارے گھر پہ مجلس ہے۔ یقیناً آئیں گے، وہ نہ آئیں گے تو کون آئے گا؟ اور شیعوں کی شان یہی تھی، الحمدللہ یہاں پہ بھی ہوتا ہوگا، ہماری طرف بھی ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی شادیوں میں مجلس رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام واقعی کربلا کے بعد شادی میں نہیں جاتے تھے، شیعوں نے بہانہ بنا لیا تھا کہ ہم غم رکھیں گے تاکہ میرا مولا آ جائے۔ لوگوں نے مجلسیں رکھنی شروع کی تاکہ امام آ جائے۔ امام کو دعوت دیا، آپ تشریف لائیے گا۔ امام نے کہا آئیں گے۔ مجلس ختم ہو گئی، امام چلے گئے۔ بانی مجلس نے پوچھا مولا آپ کو ہم نے بلایا تھا، آپ تشریف نہیں لائے؟ کہا نہیں میں آیا تھا۔ کہا مولا کہاں تھے؟ کہا مجمع اندر تھا، جہاں عزاداروں کی جوتیاں رکھی تھیں وہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنا اہتمام اہل بیت نے کیا ہے۔ تو کچھ یہ نہ سمجھے اس مجمع میں کہاں حسین کے گھرانے والے بیٹھے ہوں گے، معلوم نہیں ہے کون سا میرا لفظ ان کے رجسٹر میں لکھ جائے اور کون سی آپ کی آہ کے ذریعے سے نکلا ہوا آنسو سیدہ کے رومال کا حصہ بن جائے، نہیں معلوم۔ کربلا چاہتی ہے ایسوں کو کہ جو اطاعت کے کمال کے اوپر ہوں۔ کون چاہیے؟ ابو الفضل عباس چاہیے، ہاتھوں میں ایسی طاقت، نگاہوں میں ایسی طاقت، اقتدار ایسا کہ اگر اپنے تلوار سے لکیر کھینچ دے
تو دشمن کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ لکیر کو پار کر جائے۔ زینب میرے شیر کو جلال آ گیا ہے۔ امام کیوں نہیں آ رہے؟ چونکہ امام نے تو کہا تھا کربلا، اب تو کربلا آ گئی ہے، روکے کیسے؟ زینب میرے شیر کو جلال آ گیا ہے، فضہ جاؤ میرے بھائی کو بلا کر لاؤ۔ فضہ آئی، اے مولا آپ کو بلایا ہے شہزادی نے، جس نے لشکر کو اپنے اشارے پر روکا ہوا ہے۔ شہزادی کا نام سنا، نظروں کو جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جی شہزادی حکم فرمائیے۔ بھیا بھائی کی تمنا یہ ہے کہ جنگ نہیں کرنا، خیمے اکھاڑ دو۔ اجرکم اللہ، اسے کہتے ہیں امام کی اطاعت۔ جس نے اپنے ہاتھوں سے خیموں کی کیلوں کو گاڑا ہو، 4000 کے لشکر کو اپنے ایک اشارے پر روک کر رکھا ہو، وہ ایک اشارہ اس کے لیے کافی ہے کربلا کی زمین میں سب کو دفن کرنے کے لیے۔ لیکن جب مولا کی مرضی یہی ہے تو میں کون ہوں؟ کیلوں کو اکھاڑ دیا۔ عباس یہ کیلوں کو نہیں اکھاڑ رہے ہیں، بلکہ اس تشنگی کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر کل سے العطش کی آوازیں بلند ہوں۔ لے کر گئے، خیام کو دور نصب کر دیا گیا۔ وہ وقت بھی آ گیا، شب عاشور جو ایک رات کی مہلت مانگی گئی ہے، کس نے مانگا تھا؟ سرکار باوفا کو بھیجا گیا۔ شمر نے حملہ کیا، امام نے کہا بھیا جاؤ اور جا کر دیکھو یہ کیا چاہیے ان کو۔ بعض اہل قلم لکھتے ہیں اور خود امام کا مرثیہ یہ کہتا ہے کہ جب تک جناب عباس کربلا میں تھے ایسا لگتا تھا حسین کے بدن میں جان ہے۔ امام کا جملہ کیا تھا جب سرکار باوفا کی آواز آئی تھی مولا آپ پر میرا آخری سلام ہو؟ ایک جملہ کہا تھا الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ اے بھیا تمہاری آواز نے میری کمر کو توڑ دیا ہے۔ اے اب کمر کو ٹوٹ جانے کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جملہ نہیں ہے جس کی کمر ٹوٹ جائے وہ نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے۔ عباس تم میری زندگی تھے، تمہارے جانے سے حسین بیچارہ ہو گیا۔ یہ ہیں عباس باوفا۔ لیکن جب یہی کربلا کا وہ منظر کہ جب ایک مرتبہ حسین کے سامنے سر کو جھکا کر کھڑا ہو گیا، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کس منہ سے حسین اجازت دے؟ اے میرے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ دبی دبی سی آواز میں کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ اسی اسنا میں ایک آواز گونجی ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ حسین عباس کو مرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، حسین لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اے میرے شیر اگر جانا ہی ہے تو کل سے سکینہ پیاسی رہے گی، ایک مرتبہ اس کے اندر امید جگا دو۔ جاؤ سکینہ سے مشک لے کر چلو۔ عباس آئے، اے سکینہ لاؤ مشکیزے کو لے کر آؤ۔ سکینہ کی حسرتیں جگ گئی، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ بچوں اب صبر کرو، اب پیاس زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، میرا چچا جا رہا ہے۔ مشکیزے کو دیا، عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، فرات کی طرف چلے۔ 4000 کا لشکر فرات چھوڑ کر بھاگا، گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا، مشکیزے کو بھرا لے کر چلا۔ ظالم نے چھپ کر وار کیا، عباس کا داہنا ہاتھ قلم ہو گیا، لیکن بار بار کھڑے ہو کر یہ دیکھتے ہیں کیسے خیمے تک پہنچ جاؤں۔ بایاں ہاتھ قلم ہوا، تیزی سے چلے، لیکن ایک مرتبہ ایک ظالم نے وار کیا، مشک سکینہ پر تیر چلا، پانی بہا، حسرتوں میں ڈوب گئے۔ ایک تیر چلا، آنکھ میں لگا، اجرکم اللہ۔ اب عباس کرے تو کیا کرے؟ سر کو جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو دبایا، نکالنا چاہتے تھے، گرز آہنین پڑا، سر دو شگاف ہوا۔ اے نجف میں سونے والے اپنے عباس کو بچا لو، زمین کی طرف چلے، عباس کے ہاتھ نہیں۔ اے مولا اپنے غلام کا سلام لو۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔